السلام علیکم فرینڈس، آج ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ایپیسوڈ 7 آف ناول پیر کامل، جس کی رائٹر ہیں عمیرہ احمد، اور جو آپ آواز سن رہے ہیں وہ ہے گائنات حسین۔ ہوپ سو کہ آپ کو یہ ناول بہت اچھا لگ رہا ہوگا، کیونکہ اس ناول کے آلریڈی اتنے فینز ہیں اور اتنے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، نہ صرف پاکستان میں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ اردو ناولز پڑھتے ہیں، اسٹوریز پڑھتے ہیں، تو وہ اس کو لازمی پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ یعنی کہ ہائپ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور یہ ناول ایسا ہے نا کہ پڑھنے والوں کی زندگی بدل دیتا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے اور آپ اتنا زیادہ نہیں کر سکتے تو آپ سن لیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سن کے بھی ہمارے اندر رہ جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے ہم سوچتے رہتے ہیں اسپیسیفک کہ ہم ٹائم نکالیں گے، پڑھیں گے، کریں گے، اور اس چکر میں ڈیلے ہوتا جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کا ڈیلے نہ ہو اس لیے آپ لوگ کی خدمت میں میں لاتی ہوں ناول پیر کامل۔ تو ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں، ریڈی سیٹ گو۔ شادی کرو گے؟ سالار کو جیسے شوق لگا۔ فون پر نکاح؟ وہ کچھ دیر کے لیے بول نہیں سکا۔ لاہور سے واپس آنے کے بعد اس نے امامہ کو جلال کا جواب بالکل اسی طرح پہنچا دیا تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ وہ اب رونا دھونا شروع کرے گی اور پھر اس سے کسی طرح ہتھیار کی فرمائش کرے گی، مگر وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ پھر اس نے سالار سے جو کہا، اس نے چند ثانیوں کے لیے سالار کے ہوش گم کر دیے تھے۔ مجھے صرف کچھ دیر کے لیے تمہارا ساتھ چاہیے تاکہ میرے والدین اسد کے ساتھ میری شادی نہ کر سکیں، اور پھر تم بھی لفٹ کے ذریعے مجھے یہاں سے نکال لو۔ اس کے بعد مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہے گی اور میں کبھی بھی اپنے والدین کو تمہارا نام نہیں بتاؤں گی۔ وہ اب کہہ رہی تھی، اوکے کر لیتا ہوں، مگر یہ لفٹ والا کام تھوڑا مشکل ہے، اس میں بہت لیگیلٹیز انوالو ہو جاتی ہیں، وکیل کو ہائر کرنا، اور امامہ نے دوسری طرف سے اس کی بات کاٹ دی۔ تم اپنے فرینڈ سے اس سلسلے میں مدد لے سکتے ہو، تمہارے فرینڈز تو اس طرح کے کاموں میں ماہر ہوں گے۔ سالار کے ماتھے پر کچھ بل نمودار ہوئے۔ کس طرح کے کاموں میں؟ اسی طرح کے کاموں میں۔ تم کیسے جانتی ہو؟ وسیم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری کمپنی اچھی نہیں ہے۔ امامہ کے منہ سے بے اختیار نکلا اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ یہ جملہ مناسب نہیں تھا۔ میری کمپنی بہت اچھی ہے، کم از کم جلال انصر کی کمپنی سے بہتر ہے، سالار نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اس بار بھی خاموش رہی تھی۔ بہرحال میں دیکھتا ہوں میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں۔ سالار کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد بولا، مگر تمہیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ یہ کام بہت رسکی ہے۔ میں جانتی ہوں، مگر ہو سکتا ہے میرے والدین صرف یہ پتہ چلنے پر ہی مجھے گھر سے نکال دے کہ میں شادی کر چکی ہوں اور مجھے بیلف کی مدد نہ لینی پڑے، یا ہو سکتا ہے وہ میری شادی کو قبول کر لیں اور پھر میں تم سے طلاق لے کر جلال سے شادی کر سکوں۔ سالار نے سر کو قدر افسوس کے عالم میں جھٹکا۔ اس نے دنیا میں اس طرح کا احمق پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ احمقوں کی جنت کی ملکہ تھی، یا شاید ہونے والی تھی۔ چلو دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، سالار نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حسن نے سالار کے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر بے اختیار ہنسا۔ یہ اس سال کا نیا ایڈونچر ہے یا آخری ایڈونچر؟ آخری ایڈونچر، سالار نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ تبصرہ کیا۔ یعنی تم شادی کر رہے ہو؟ حسن نے برگر کھاتے ہوئے کہا۔ شادی کا کون کہہ رہا ہے؟ سالار نے اسے دیکھا۔ تو پھر؟ میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو مدد کی ضرورت ہے، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ حسن اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آج تم مذاق کے موڈ میں ہو؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں نے تمہیں یہاں مذاق کرنے کے لیے تو نہیں بلایا۔ پھر کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ نکاح، لڑکی کی مدد وغیرہ وغیرہ۔ اس بار حسن نے قدرے ناگواری سے کہا۔ محبت ہو گئی ہے تمہیں اس سے؟ مائی فٹ، میرا دماغ خراب ہے کہ میں کسی سے محبت کروں گا، اور وہ بھی اس عمر میں، سالار نے تحقیر آمیز انداز میں کہا۔ یہی تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ پھر تم کیا کر رہے ہو؟ سالار نے اس بار اسے تفصیل سے امامہ اور اس کے مسئلے کے بارے میں بتایا۔ اس نے حسن کو صرف یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکی وسیم کی بہن ہے، کیونکہ حسن وسیم سے بہت اچھی طرح واقف تھا، لیکن اس سے تفصیل سننے کے بعد حسن نے پہلا سوال ہی یہ کیا تھا، وہ لڑکی کون ہے؟ سالار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ وسیم کی بہن۔ واٹ؟ حسن بے اختیار اچھلا۔ وسیم کی بہن؟
وہ جو میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے۔ ہاں، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم کیوں خام خواہ اس طرح کی حماقت کر رہے ہو؟ وسیم کو بتا دو اس سارے معاملے کے بارے میں۔ میں تم سے مدد مانگنے آیا ہوں، مشورہ نہیں، سالار نے ناگواری سے کہا۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حسن نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ تم نکاح خواہ اور کچھ گواہوں کا انتظام کرو تاکہ میں اس سے فون پر نکاح کر سکوں۔ سالار نے فوراً ہی کام کی بات کی۔ مگر تمہیں یہ نکاح کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، مگر میں کسی فائدے کے بارے میں سوچ کب رہا ہوں۔ دفع کرو سالار، اس سب کو تم کیوں دوسرے کے معاملے میں کود رہے ہو، اور وہ بھی وسیم کی بہن کے معاملے میں؟ بہتر، سالار نے اس بار درستگی سے اس کی بات کاٹی۔ تم مجھے صرف یہ بتاؤ مدد کرو گے یا نہیں؟ باقی چیزوں کے بارے میں پریشان ہونا تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، میں مدد کرنے سے انکار نہیں کر رہا ہوں، مگر تم یہ سوچ لو کہ یہ سب بہت خطرناک ہے، حسن نے ہتھیار ڈالنے والے انداز میں کہا۔ میں سوچ چکا ہوں، تم مجھے تفصیلات بتاؤ، سالار نے اس بار فرینچ فرائز کھاتے ہوئے کہا۔ بس ایک بات، اگر انکل اور آنٹی کو پتہ چل گیا تو؟ انہیں پتہ نہیں چلے گا، وہ یہاں نہیں ہیں، کراچی گئے ہوئے ہیں اور ابھی کچھ دن وہاں رکیں گے۔ وہ یہاں ہوتے پھر میرے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل ہوتا، سالار نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنا برگر تقریباً ختم کر چکا تھا۔ حسن اب اپنا برگر کھاتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا، مگر سالار اس کے تاثرات کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا۔ جانتا تھا کہ حسن اس وقت اپنا لاہے عمل طے کرنے میں مصروف ہے۔ اسے حسن سے کسی قسم کا خوف یا خطرہ نہیں تھا، وہ اس کا بہترین دوست تھا۔ حسن نے نکاح کے انتظامات بہت آسانی سے کر لیے تھے۔ سالار نے اسے کچھ رقم دی تھی جس سے اس نے 3 گواہوں کا انتظام کر لیا تھا۔ چوتھے گواہ کے طور پر وہ خود موجود تھا۔ نکاح خواہ کو اندازہ تھا کہ اس نکاح میں کوئی غیر معمولی کہانی تھی، مگر اسے بھاری رقم کے ساتھ اتنی دھمکیاں دی گئی تھی کہ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ حسن سپہر کے وقت اس نکاح خواہ اور 3 گواہوں کو لے کر آیا تھا۔ وہ سب سالار کے کمرے میں چلے گئے تھے، وہیں بیٹھ کر نکاح نامہ بھرا گیا تھا۔ سالار اب امامہ کو اس بارے میں پہلے ہی انفارم کر چکا تھا۔ مقررہ وقت پر فون پر نکاح خواہ نے ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ سالار نے ملازمہ کے ذریعے امامہ کو پیپرز بھجوا دیے تھے۔ امامہ نے پیپرز لیتے ہی برق رفتاری سے ان پر سائن کر کے ملازمہ کو واپس دے دیے تھے۔ ملازمہ ان پیپرز کو واپس سالار کے پاس لے آئی تھی، مگر وہ بری طرح تجسس کا شکار تھی۔ آخر وہ لوگ کون تھے جو سالار کے کمرے میں تھے، اور یہ پیپرز کیسے تھے جن پر امامہ نے سائن کیا تھا؟ اس کا ماتھا ٹھنک رہا تھا اور اسے شبہ ہو رہا تھا کہ ہو نہ ہو وہ دونوں آپس میں شادی کر رہے تھے۔ سالار کو پیپرز واپس دیتے ہوئے وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ یہ کس چیز کے کاغذ ہیں سالار صاحب؟ اس نے بظاہر سادگی اور معصومیت سے پوچھا۔ تمہیں اس سے کیا؟ جیسے بھی پیپرز ہوں، تم اپنے کام سے کام رکھو، سالار نے درستگی سے اسے جھڑک دیا۔ اور ایک بات تم کان کھول کر سن لو، اس سارے معاملے کے بارے میں اگر تم اپنا منہ بند رکھو گی تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، بلکہ بہت بہتر ہوگا۔ مجھے کیا ضرورت ہے جی کسی سے بھی اس بارے میں بات کرنے کی؟ میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا، آپ اطمینان رکھیں صاحب جی، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ ملازمہ فوراً گھبرا گئی۔ سالار ویسے بھی اتنا اکڑ مزاج تھا کہ اس سے بات کرتے ہوئے خوف آیا کرتا تھا۔ سالار نے کچھ نخوت بھرے انداز میں سر کو جھٹکا۔ اسے اس بات کا کوئی خوف نہیں تھا کہ ملازمہ یہ سب کسی کو بتا سکتی تھی۔ اگر بتا بھی دیتی تو اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ تم ایک بار پھر جلال سے ملو، ایک بار پھر پلیز، وہ اس دن اس سے فون پر کہہ رہی تھی۔ سالار اس بات پر چڑ گیا۔ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا امامہ، وہ کتنی بار کہہ چکا ہے، آخر تم سمجھتی کیوں نہیں ہو کہ دوبارہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اس نے بتایا تھا کہ اس کے ماں باپ نے اس کی کوئی منگنی وغیرہ کر دی ہے۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے، امامہ نے بے اختیار اس کی بات کاٹی، صرف اس لیے کہ میں اس سے دوبارہ کانٹیکٹ نہ کروں، ورنہ اس کے پیرنٹس اتنی جلدی اس کی منگنی کر ہی نہیں سکتے۔ تو جب وہ نہیں چاہتا کہ تم سے شادی کرنا اور کانٹیکٹ کرنا تو تم کیوں خوار ہو رہی ہو اس کے پیچھے؟ کیونکہ میری قسمت میں خواری ہے، دوسری طرف سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کا مطلب ہوا؟ وہ الجھا۔ کوئی مطلب نہیں ہے، نہ تم سمجھ سکتے ہو، بس اسے جا کر کہو کہ میری مدد کرے۔
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے، اس سے کہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی مجھ سے شادی کر لے۔ وہ بات کرتے کرتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا بات ہوئی؟ وہ اس کے آنسوں سے متاثر ہوئے بغیر بولا۔ کیا یہ بات کہنے سے وہ تم سے شادی کر لے گا؟ امامہ نے جواب نہیں دیا، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ بیزار ہو گیا۔ تم یا تو رو لو یا پھر مجھ سے بات کر لو۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ سالار نے فوراً کال کی۔ کال ریسیو نہیں کی گئی تھی۔ 15-20 منٹ کے بعد امامہ نے اسے دوبارہ کال کی۔ اگر تم یہ وعدہ کرتی ہو کہ تم رو گی نہیں تو مجھ سے بات کرو، ورنہ فون بند کرو، سالار نے اس کی آواز سنتے ہوئے کہا۔ پھر تم لاہور جا رہے ہو؟ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے اس سے کہا۔ سالار کو اس کی مستقل مزاجی پر حیرانی ہوئی۔ وہ واقعی ڈھیٹ تھی۔ وہ اب بھی اپنی ہی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ اچھا، میں چلا جاؤں گا۔ تم نے اپنے گھر والوں کو شادی کے بارے میں بتایا ہے؟ سالار نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی نہیں بتایا۔ وہ خود پر قابو پا چکی تھی۔ کب بتاؤ گی؟ سالار کو جیسے ڈرامے کے اگلے سین کا انتظار تھا۔ پتہ نہیں، وہ کچھ الجھی۔ تم کب لاہور جاؤ گے؟ بس جلدی ہی چلا جاؤں گا، ابھی یہاں مجھے کچھ کام ہے، ورنہ فوراً ہی چلا جاتا۔ اس بار سالار نے جھوٹ بولا تھا۔ نہ تو اسے کوئی کام تھا اور نہ ہی وہ اس بار لاہور جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تم بلیف کے ذریعے اپنے گھر سے نکل آؤ گی تو اس کے بعد تم کیا کرو گی؟ کہاں جاؤ گی؟ سالار نے ایک بار پھر اسے اس موضوع سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس صورت میں جب جلال بھی تمہاری مدد کرنے پر تیار نہ ہو تو؟ میں ابھی ایسا کچھ فرض نہیں کر رہی، وہ ضرور میری مدد کرے گا، امامہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پرزور انداز میں کہا۔ سالار نے کندھے اچکائے۔ تو تم کچھ بھی فرض کرنے کو تیار نہیں ہو، ورنہ میں تم سے ضرور کہتا کہ شاید وہ نہ ہو جو تم چاہتی ہو۔ پھر تم کیا کرو گی؟ تمہیں دوبارہ اپنے پیرنٹس کی مدد کی ضرورت پڑے گی، تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ تم ابھی یہاں سے نہ جانے کا سوچو، نہ ہی بلیف اور کورٹ کی مدد لو۔ بعد میں بھی تمہیں یہاں ہی آنا پڑے گا۔ میں دوبارہ کبھی یہاں نہیں آؤں گی، کسی صورت میں نہیں۔ یہ جذباتیت ہے، سالار نے تبصرہ کیا۔ تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، امامہ نے ہمیشہ کی طرح اپنا مخصوص جملہ دہرایا۔ سالار کچھ جذبز ہوا۔ اوکے، کرو جو کرنا چاہتی ہو، اس نے لاپرواہی سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ کل شام کو ہم لوگ عزت کے ساتھ تمہارا نکاح کر رہے ہیں، تمہاری رخصتی بھی ساتھ ہی کر دیں گے، ہاشم مبین نے رات کو اس کے کمرے میں آ کر اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ بابا، میں انکار کر دوں گی، آپ کے لیے بہتر ہے آپ اس طرح زبردستی میری شادی نہ کریں۔ تم انکار کرو گی تو میں تمہیں اسی وقت شوٹ کر دوں گا، یہ بات تم یاد رکھنا۔ وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھتی رہی۔ بابا، میں شادی کر چکی ہوں۔ ہاشم مبین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں اسی لیے اس سے شادی سے انکار کر رہی تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں 6 ماہ پہلے شادی کر چکی ہوں۔ کس سے؟ میں یہ آپ کو نہیں بتا سکتی۔ ہاشم مبین کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس اولاد کے ہاتھوں اتنا خوار ہوں گے۔ آگ بگولا ہو کر وہ امامہ پر لپکے اور انہوں نے ایک کے بعد دیگر اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ وہ چہرے کے سامنے دونوں ہاتھ کرتے ہوئے خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اس میں بری طرح ناکام رہی۔ کمرے میں ہونے والا شور سن کر وسیم سب سے پہلے وہاں آیا تھا اور اس نے ہاشم مبین کو پکڑ کر زبردستی امامہ سے دور کیا۔ وہ دیوار کے ساتھ پشت ٹکائے روتی رہی۔ بابا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ سارا معاملہ آرام سے حل کیا جا سکتا ہے۔ وسیم کے پیچھے گھر کے باقی لوگ بھی اندر چلے آئے۔ اس نے شادی کر لی ہے کسی سے؟ ہاشم مبین نے غصے اور غم کے عالم میں کہا۔ بابا، جھوٹ بول رہی ہے، شادی کیسے کر سکتی ہے؟ ایک بار بھی گھر سے نہیں نکلی۔ یہ وسیم تھا۔ 6 ماہ پہلے شادی کر لی ہے اس نے۔ امامہ نے سر نہیں اٹھایا۔ نہیں، میں نہیں مانتا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ وسیم اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ امامہ نے دھندلائی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا اور کہا، ایسا ہو چکا ہے۔ کیا ثبوت ہے؟ نکاح نامہ ہے تمہارے پاس؟ وسیم نے اکھڑ لہجے میں کہا۔ یہاں نہیں ہے، لاہور میں ہے، میرے سامان میں۔ بابا، میں کل لاہور سے اس کا سامان لے آتا ہوں، دیکھ لیتے ہیں، وسیم نے ہاشم مبین سے کہا۔ امامہ بے اختیار پچھتائی۔ سامان سے کیا مل سکتا تھا؟
شادی کر بھی لی ہے تو کوئی بات نہیں، طلاق دلوا کر تمہاری شادی اسجد سے کرواؤں گا، اور اس آدمی نے طلاق نہ دی تو پھر اسے قتل کر دوں گا، ہاشم مبین نے سرخ چہرے کے ساتھ وہاں سے جاتے ہوئے کہا۔ کمرہ آہستہ آہستہ خالی ہو گیا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ جال میں پھنسنے کے بعد کے احساسات کیا ہوتے ہیں۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ نکاح نامے کی کاپی سالار نے اس کو نہیں بھجوائی تھی۔ اگر اس کے پاس ہوتی تو بھی وہ اسے ہاشم مبین کو نہیں دے سکتی تھی، ورنہ سالار سکندر کا نام نکاح نامے پر دیکھنے کے بعد ان کے لیے اس تک پہنچنا اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنا منٹوں کا کام تھا، اور اس کے سامان سے نکاح نامہ نہیں ملے گا تو اس کے اس بیان پر کسی کو یقین نہیں آ سکتا تھا کہ وہ نکاح کر چکی تھی۔ اس نے کمرے کے دروازے کو لاک کر دیا اور موبائل پر سالار کو کال کرنے لگی۔ اس نے اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ تم ایک بار پھر لاہور جاؤ اور جلال کو میرے بارے میں بتاؤ۔ میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی، مجھے یہاں سے نکلنا ہے اور اس کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتی۔ تم میرے لیے ایک وکیل کو ہائر کرو اور اس سے کہو کہ وہ میرے پیرنٹس کو میرے شوہر کی طرف سے مجھے جسے بیجا میں رکھنے کے خلاف ایک کورٹ نوٹس بھجوائے۔ تمہارے شوہر یعنی میری طرف سے؟ تم وکیل کو اپنا نام مت بتانا، بلکہ یہ بہتر ہے کہ اپنے کسی دوست کے ذریعے وکیل ہائر کرو، اور میرے شوہر کا کوئی بھی فرضی نام دے سکتے ہو۔ تمہارا نام وکیل کے ذریعے انہیں پتہ چلے گا تو تم تک پہنچ جائیں گے، اور میں یہ نہیں چاہتی۔ امامہ نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اسے خدشہ ہے، اور نہ ہی سالار نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ اس سے بات کرنے کے بعد امامہ نے فون بند کر دیا۔ اگلے روز 10-11 بجے کے قریب کسی وکیل نے فون کر کے ہاشم مبین سے امامہ کے سلسلے میں بات کی اور انہیں امامہ کو زبردستی اپنے گھر میں رکھنے کے بارے میں اور اس کی شوہر کی طرف سے کیے جانے والے کیس کے بارے میں بتایا۔ ہاشم مبین کو مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ غصے میں پھنکارتے ہوئے اس کے کمرے میں گئے اور اسے بری طرح مارا۔ تم دیکھنا ماما، تم کس طرح برباد ہوگی، ایک ایک شے کے لیے ترسو گی تم۔ جو لڑکیاں تمہاری طرح اپنے ماں باپ کی عزت کو نیلام کرتی ہیں، ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ تم ہمیں کورٹ تک لے گئی ہو، تم نے وہ سارے احسانات فراموش کر دیے ہیں جو ہم نے تم پر کیے۔ تمہارے جیسی بیٹیوں کو واقعی پیدا ہوتے ہی دفن کر دینا چاہیے۔ وہ بڑی خاموشی سے پٹتی رہی۔ اپنے باپ کی کیفیات کو سمجھ سکتی تھی، مگر وہ اپنی کیفیات اور اپنے احساسات انہیں نہیں سمجھا سکتی تھی۔ تم نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں، ہمیں زندہ درگور کر دیا ہے تم نے۔ سلمہ اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تھی، مگر انہوں نے ہاشم مبین کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ خود بھی بری طرح مشتعل تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ امامہ کا یہ قدم کس طرح ان کے پورے خاندان کو متاثر کرنے والا تھا، اور خاص طور پر ان کے شوہر کو۔ تم نے ہمارے اعتماد کا خون کیا ہے۔ کاش تم میری اولاد نہ ہوتی، کبھی میرے خاندان میں پیدا نہ ہوتی۔ پیدا ہو ہی گئی تھی تو تب ہی مر جاتی، یا میں ہی تمہیں مار دیتا۔ امامہ آج ان باتوں اور پٹائی پر نہیں روئی تھی۔ اس نے مدافعت کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، وہ صرف خاموشی کے ساتھ پٹتی رہی۔ پھر ہاشم مبین احمد جیسے تھک سے گئے اور اسے مارتے مارتے رک گئے۔ ان کا سانس پھول گیا تھا۔ وہ بالکل خاموشی سے ان کے سامنے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی رہی۔ تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، سب کچھ چھوڑ دو، اس لڑکے سے طلاق لے لو اور اسجد سے شادی کر لو، ہم اس سب کو معاف کر دیں گے، بھلا دیں گے۔ اس بار سلمہ نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ نہیں، واپس آنے کے لیے اسلام قبول نہیں کیا، مجھے واپس نہیں آنا، امامہ نے مدھم مگر مستحکم آواز میں کہا۔ آپ مجھے اس گھر سے چلے جانے دیں، مجھے آزاد کر دیں۔ اس گھر سے نکل جاؤ گی تو دنیا تمہیں ٹھوکریں مارے گی، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے باہر کی دنیا میں کیسے مگرمچھ تمہیں ہڑپ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جس لڑکے سے شادی کر کے تم نے ہمیں ذلیل کیا ہے وہ تمہیں بہت خوار کرے گا۔ ہمارے خاندان کو دیکھ کر اس نے تمہارے ساتھ اس طرح چوری چھپے رشتہ جوڑا ہے۔ جب ہم تمہیں اپنے خاندان سے نکال دیں گے اور تم پائی پائی کی محتاج ہو جاؤ گی تو وہ بھی تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی، کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ سلمہ اب اسے ڈرا رہی تھی۔ ابھی بھی وقت ہے امامہ، تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ نہیں امی، میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے، میں سب کچھ طے کر چکی ہوں، میں اپنا فیصلہ آپ کو بتا چکی ہوں، مجھے یہ سب قبول نہیں، آپ مجھے جانے دیں۔
اپنے خاندان سے الگ کرنا چاہتے ہیں کر دیں، جائیداد سے محروم کرنا چاہتے ہیں کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میں کروں گی وہی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ میں اپنی زندگی کے راستے کا انتخاب کر چکی ہوں، آپ یا کوئی بھی اسے بدل نہیں سکتا۔ ایسی بات ہے تو تم اس گھر سے نکل کر دکھاؤ، میں تمہیں جان سے مار دوں گا، لیکن اس گھر سے تمہیں نہیں جانے دوں گا، اور اس وکیل کو تو میں اچھی طرح دیکھ لوں گا۔ تمہیں اگر یہ خوش فہمی ہے کہ کوئی کورٹ یا عدالت تمہیں میری تحویل سے نکال سکتی ہے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں تمہیں کبھی بھی کہیں بھی جانے نہیں دوں گا۔ میں بلفٹ کے آنے سے پہلے اس گھر سے کہیں اور منتقل کر دوں گا، پھر میں دیکھوں گا کہ تم کس طرح اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کرتی، اور مجھے اگر وہ لڑکا نہ ملا جس سے تم نے شادی کی ہے تو پھر میں اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے اسد سے تمہاری شادی کر لوں گا۔ میں اس شادی کو سرے سے ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ تمہاری شادی صرف وہی ہوگی جو میری مرضی سے، اس کے علاوہ نہیں، وہ مشتعل انداز میں کہتے ہوئے سلمیٰ کے ساتھ باہر نکل گئے۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ کھڑی خوف زدہ اور پریشان نظروں سے دروازے کو تکتی رہی۔ اس نے جس مقصد کے لیے شادی کی تھی اس کا کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاشم مبین احمد اپنی بات پر چٹان کی طرح اڑے ہوئے تھے۔ بیچاری امامہ بی بی، ناصرہ نے سالار کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اچانک بلند آواز میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ سالار نے مڑ کر اسے دیکھا، وہ اپنی اسٹڈی ٹیبل پر پڑی ہوئی کتابوں کو سمیٹ رہا تھا۔ ناصرہ اسے متوجہ دیکھ کر تیزی سے بولی، بڑی مار پڑی ہے جی کل رات کو۔ کس کو مار پڑی ہے؟ سالار نے کتابیں ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ امامہ بی بی کو جی، اور کسے؟ وہ کتابیں ایک طرف رکھتے رک گیا اور ناصرہ کو دیکھا جو کمرے میں موجود ایک شیلف کی جھاڑ پونچھ کر رہی تھی۔ ہاشم مبین نے کل بہت مارا ہے اسے۔ سالار بے حد محظوظ ہوا۔ واقعی؟ ہاں جی، بہت زیادہ پٹائی کی ہے، میری بیٹی بتا رہی تھی، ناصرہ نے کہا۔ ویری نائس، سالار نے بے اختیار تبصرہ کیا۔ جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ناصرہ نے اس سے پوچھا۔ اس کے ہونٹوں پر موجود مسکراہٹ ناصرہ کو بڑی عجیب لگی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اس خبر پر مسکرائے گا۔ اس کے ذاتی قیاسوں اور اندازوں کے مطابق ان دونوں کے درمیان جیسے تعلقات تھے، اس پر سالار کو بہت زیادہ افسردہ ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں صورتحال بالکل برعکس تھی۔ بیچاری امامہ بی بی کو پتہ چل جائے کہ سالار صاحب اس خبر پر مسکرا رہے تھے تو وہ تو صدمے سے ہی مر جائیں، ناصرہ نے دل میں سوچا۔ کس بات پر مارا ہے؟ جی، سنا ہے وہ اسد صاحب سے شادی پر تیار نہیں، کسی اور لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ ناصرہ نے لڑکے پر زور دیتے ہوئے معنی خیز انداز میں سالار کو دیکھا۔ بس اس بات پر؟ سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے جی، ان کے پورے گھر میں طوفان مچا ہوا ہے، شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے، کارڈ آ چکے ہیں، اور اب امامہ بی بی بضد ہیں کہ وہ اسد صاحب سے شادی نہیں کریں گی۔ بس اسی بات پر ہاشم صاحب نے ان کی پٹائی کی۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، اس پر کس کو مارا جائے؟ وہ اپنی کتابوں میں مصروف تھا۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، ان لوگوں کے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے، ناصرہ نے اسی طرح صفائی کرتے ہوئے تبصرہ کیا۔ میں تو بڑی دکھی ہوں، امامہ بی بی کے لیے بڑی اچھی ہیں، ادب لحاظ والی، اور اب دیکھیں کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے ان پر۔ ہاشم صاحب نے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی ہے۔ میری بیٹی روز ان کا کمرہ صاف کرتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ ان کا چہرہ تو اتر کر رہ گیا ہے۔ ناصرہ اس طرح بول رہی تھی کہ شاید وہ شعوری طور پر کوشش کر رہی تھی کہ سالار اسے اپنا اور امامہ کا حمایتی اور طرفدار سمجھتے ہوئے کوئی راز کہہ دے، مگر سالار احمق نہیں تھا اور اسے ناصرہ کی اس نام نہاد ہمدردی سے کوئی دلچسپی تھی بھی نہیں۔ اگر امامہ کی پٹائی ہو رہی تھی تو اسے کچھ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تو اس سے اس کا تعلق کیا تھا؟ مگر اسے اس صورتحال پر ہنسی ضرور آ رہی تھی۔ کیا اس دور میں بھی کوئی اس عمر کی اولاد پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، اور وہ بھی ہاشم مبین احمد جیسے امیر طبقے کا آدمی؟ حیرانی کی بات تھی۔ سوچ کہ ایک ہی روح میں بہت سے متضاد خیال بہہ رہے تھے۔ ناصرہ کچھ دیر اسی طرح بولتی اپنا کام کرتی رہی، مگر پھر جب اس نے دیکھا کہ سالار کی گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا اور اپنے کام میں مصروف ہو چکا ہے تو وہ قدرے مایوس ہو کر خاموش ہو گئی۔
یہ پہلے محبت کرنے والے تھے جن کا یہ رویہ بے حد عجیب تھا۔ کوئی اس طرح بے چینی اور پریشانی تو ان دونوں کے درمیان نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ ایک دوسرے کی تکلیف کا سن کر شاید امامہ بی بی بھی ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات سن کر اسی طرح مسکرائیں، کون جانتا ہے۔ ناصرہ نے شیلف پر پڑی تصویر اٹھا کر صاف کی۔ گھر چھوڑ دینے کا فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل اور تکلیف دہ فیصلوں میں سے ایک تھا، مگر اس کے علاوہ اس کے پاس اب دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہاشم مبین احمد اسے کہاں لے جاتے اور کس طرح اسے طلاق دلوا کر اس کی شادی اسد سے کرتے وہ نہیں جانتی تھی۔ واحد چیز جو وہ جانتی تھی وہ یہ حقیقت تھی کہ ایک بار وہ اسے کہیں اور لے گئے تو پھر اس کے پاس رہائی اور فرار کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اسے جان سے کبھی نہیں ماریں گے، مگر زندہ رہ کر اس طرح کی زندگی گزارنا زیادہ مشکل ہو جاتا جیسی زندگی وہ اس وقت توقع اور تصور کر رہی تھی۔ ہاشم مبین احمد کے چلے جانے کے بعد وہ بہت دیر تک بیٹھ کر روتی رہی۔ پھر اس نے پہلی بار اپنے حالات پر غور کرنا شروع کیا۔ اسے گھر سے صبح ہونے سے پہلے نکلنا تھا اور نکل کر کسی محفوظ جگہ پر جا کر پہنچنا تھا۔ محفوظ جگہ؟ اس کے ذہن میں ایک بار پھر جلال انصر کا خیال آیا۔ اس وقت صرف وہی شخص تھا جو اسے صحیح معنوں میں تحفظ دے سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس کا فیصلہ اور رویہ بدل جائے، وہ اپنے فیصلے پر غور کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے سہارا اور تحفظ دینے پر تیار ہو جائے، اس کے والدین کو مجھ پر ترس آ جائے۔ ایک مہم سی امید اس کے دل میں ابھر رہی تھی۔ وہ مدد نہیں بھی کرتے تب بھی کم از کم میں آزاد تو ہوں گی، اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزار تو سکوں گی۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہاں سے کیسے نکلوں گی اور جاؤں گی کہاں؟ وہ بہت دیر تک پریشانی کے عالم میں بیٹھی رہی۔ اسے ایک بار پھر سالار کا خیال آیا۔ اگر میں کسی طرح اس کے گھر پہنچ جاؤں تو وہ میری مدد کر سکتا ہے۔ اس نے سالار کے موبائل پر اس کا نمبر ملایا۔ موبائل آف تھا۔ کئی بار کال ملائی لیکن اس سے رابطہ نہ ہو سکا۔ امامہ نے موبائل بند کر دیا۔ اس نے ایک بیگ میں اپنے چند جوڑے کپڑے اور دوسری چیزیں رکھ لیں۔ اس کے پاس کچھ زیورات اور رقم بھی تھی، اس نے انہیں بھی اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ پھر جتنی بھی قیمتی چیزیں اس کے پاس تھی جنہیں وہ آسانی سے ساتھ لے جا سکتی تھی اور بعد میں بیچ کر پیسے حاصل کر سکتی تھی، وہ انہیں اپنے بیگ میں رکھتی گئی۔ بیگ بند کرنے کے بعد اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور پھر 2 نفل ادا کیے۔ اس کا دل بے حد بوجھل ہو رہا تھا۔ بے سکونی اور اضطراب نے اس کے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ آنسو بہا کر بھی اس کے دل کا بوجھ کم نہیں ہوا تھا۔ نوافل ادا کرنے کے بعد جتنی آیات اور صورتیں اسے زبانی یاد تھی اس نے وہ ساری پڑھ لیں۔ بیگ لے کر اپنے کمرے کی لائٹ بند کر کے وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ لاؤنج کی ایک لائٹ کے علاوہ ساری لائٹیں آف تھیں۔ وہاں زیادہ روشنی نہیں تھی۔ وہ محتاط انداز میں چلتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی اور پھر کچن کی طرف چلی گئی۔ کچن تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ محتاط انداز میں چیزوں کو ٹٹولتے ہوئے کچن کے اس دروازے کی طرف بڑھ گئی جو باہر لان میں کھلتا تھا۔ عقبی لان کے اس حصے میں کچھ سبزیاں لگائی گئی تھیں اور گھر میں کچن کا وہ دروازہ واحد دروازہ تھا جسے لاک نہیں کیا جاتا تھا، صرف چٹکی لگائی جاتی تھی۔ دروازہ اس رات بھی لاک نہیں تھا۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ کچھ فاصلے پر سرویٹ کوارٹر تھے۔ وہ بے حد محتاط انداز میں چلتے ہوئے لان عبور کر کے اپنے اور سالار کے گھر کی درمیانی دیوار تک پہنچ گئی۔ دیوار بہت زیادہ بلند نہیں تھی۔ اس نے آہستگی سے اپنا بیگ دوسری طرف پھینکا اور پھر کچھ جدوجہد کے بعد خود بھی دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہو گئی۔ گہری نیند کے عالم میں سالار نے کھٹکے کی آواز سنی، پھر وہ آواز دستک کی آواز میں تبدیل ہو گئی۔ رک کر مگر مسلسل کی جانے والی دستک کی آواز، وہ اونڈے منہ پیٹ کے بل سو رہا تھا۔ دستک کی آواز نے اس کی نیند توڑ دی۔ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بیڈ پر بیٹھے بیٹھے اس نے تاریکی میں اپنے چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ خوف کی ایک لہر اس کے اندر سرایت کر گئی۔ وہ آواز کھڑکی کی طرف سے آ رہی تھی، یوں جیسے کوئی ان کی کھڑکیوں کو بجا رہا تھا، مگر بہت آہستہ آہستہ، یا پھر شاید کوئی ان کی کھڑکیوں کو ٹٹولتے ہوئے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سالار کے ذہن میں پہلا خیال کسی چور کا آیا تھا۔ وہ سلائیڈنگ ونڈوز اور بدقسمتی سے وہاں کوئی گرل نہیں تھی۔
اس کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں کی گئی تھی کیونکہ امپورٹڈ گلاس کی بنی ہوئی جنہیں آسانی سے توڑا یا کاٹا نہیں جا سکتا تھا اور انہیں صرف اندر سے کھولا جا سکتا تھا۔ گھر کے چاروں طرف موجود لان میں ویسے بھی رات کو کھلے کتے ہوتے تھے اور ان کے ساتھ 3 گارڈز ہوتے تھے، مگر ان تمام حفاظتی اقدامات کے باوجود اس وقت اس کی کھڑکی کی دوسری طرف موجود چھوٹے سے برآمدے میں کوئی موجود تھا جو اس کی کھڑکی کو کھولنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اپنے بیڈ سے دبے قدموں اٹھ کر وہ تاریکی میں ہی کھڑکی کی طرف آیا جس طرف سے آواز آ رہی تھی۔ وہ اس کی بالکل مخالف سمت گیا اور بہت احتیاط کے ساتھ اس نے پردے کے کونے کو تھوڑا سا اٹھاتے ہوئے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ لان میں لگی روشنی میں اس نے کھڑکی کے سامنے جسے کھڑا دیکھا، اس نے ہکا بکا کر دیا۔ یہ پاگل! بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ اس وقت اگر لان میں پھرتے 4 غیر ملکی نسل کے کتے اسے دیکھ لیتے تو سالار یا کسی دوسرے کے پہنچنے سے پہلے وہ اسے چیر پھاڑ چکے۔ اگر کہیں گارڈز میں سے کسی نے اسے وہاں دیکھا ہوتا تو وہ بھی تفتیش یا تحقیق پر وقت ضائع کرنے سے پہلے اسے شوٹ کر چکے ہوتے، مگر وہ اس وقت بالکل محفوظ وہاں پر کھڑی تھی اور یقیناً اپنے گھر کی دیوار پھلانگ کر یہاں آئی تھی۔ ہونٹ بیچتے ہوئے اس نے کمرے کی لائٹ آن ہوتے ہی دستک کی آواز رک گئی۔ کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ پردہ کھینچتے ہی اس نے سلائڈنگ ونڈو کو ہٹایا۔ اندر آ جاؤ جلدی، سالار نے تیزی سے امامہ سے کہا۔ وہ کچھ نروس ہو کر کھڑکی سے اندر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ بھی تھا۔ پردے برابر کرتے ہی سالار نے مڑ کر اس سے کہا، فار گاڈ سیک امامہ، تم پاگل ہو؟ امامہ نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ اپنا بیگ اپنے پیروں میں رکھ رہی تھی۔ تم دیوار کراس کر آئی ہو؟ ہاں۔ تمہیں گارڈ یا کتوں میں سے کوئی دیکھ لیتا تو اس وقت باہر تمہاری لاش پڑی ہوتی۔ میں نے بہت دفعہ رنگ کیا تھا، تمہارا موبائل آف تھا، کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا میرے پاس۔ سالار نے پہلی بار اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی اور چہرہ ستا ہوا تھا۔ وہ بڑی سی سفید چادر لپیٹے ہوئے تھی، مگر اس چادر اور اس کے کپڑے پر جگہ جگہ مٹی کے داغ تھے۔ تم مجھے لاہور چھوڑ کر آ سکتے ہو؟ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس وقت؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ ہاں، ابھی اسی وقت، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ سالار نے تعجب کے عالم میں وال کلاک پر ایک نظر ڈالی۔ وکیل نے تمہارے گھر فون کیا تھا، تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوا؟ امامہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ لوگ مجھے صبح کہیں بھجوا رہے ہیں، میں تمہیں اسی لیے سارا دن فون کرتی رہی، پھر تم نے موبائل آن نہیں کیا۔ میں چاہتی تھی تم وکیل سے کہو کہ وہ بلفٹ کے ساتھ آ کر مجھے وہاں سے آزاد کرائے، مگر تم سے کانٹیکٹ نہیں، اور اگر کل تک تم سے کانٹیکٹ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ لوگ اس سے پہلے ہی مجھے کہیں شفٹ کر دیتے، اور یہ ضروری تو نہیں کہ مجھے یہ پتا ہوتا کہ وہ مجھے کہاں شفٹ کر رہے ہیں۔ سالار نے جمائی، اسے نیند آ رہی تھی۔ تم بیٹھ جاؤ، نے امامہ سے کہا۔ وہ ابھی تک کھڑی تھی۔ تم اگر مجھے لاہور نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم بس اسٹینڈ تک پہنچا دو، میں وہاں سے خود لاہور چلی جاؤں گی، اس نے سالار کو نیند میں دیکھ کر کہا۔ میرا اندازہ ہے کہ اس وقت تو کوئی گاڑی لاہور نہیں جا رہی، میں تمہیں صبح، امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں، صبح نہیں، میں صبح تک یہاں سے نکل جانا چاہتی ہوں۔ اگر لاہور کی گاڑی نہیں ملی تو میں کسی اور شہر کی گاڑی میں بیٹھ جاؤں گی، پھر وہاں سے لاہور چلی جاؤں گی۔ تم بیٹھو تو صحیح، سالار نے اس سے ایک بار پھر کہا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، پھر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ سالار خود ہی اپنے بیڈ کی پائیدانی پر بیٹھ گئی۔ لاہور تم کہاں جاؤ گی؟ اس نے پوچھا۔ جلال کے پاس، مگر وہ تو تم سے شادی سے انکار کر چکا ہے۔ میں پھر بھی اس کے پاس جاؤں گی، اسے مجھ سے محبت ہے، وہ مجھ کو اس طرح بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اس سے اور اس کے گھر والوں سے ریکویسٹ کروں گی، میں جانتی ہوں وہ میری بات مان لیں گے، وہ میری صورتحال کو سمجھیں گے، مگر تم تو مجھ سے شادی کر چکی ہو۔ امامہ چونک کر سالار کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پیپر میرج ہے وہ، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں مجبوراً نکاح کر رہی ہوں، شادی تو نہیں ہے یہ۔ وہ اسے پلکیں جھپکائے بغیر گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم جانتی ہو میں آج لاہور گیا تھا، جلال کے پاس۔ امامہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ تم نے اسے میری پریشانی اور صورتحال کے بارے میں بتایا؟ نہیں، سالار نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ جلال نے شادی کر لی ہے، سالار نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ سانس لینا بھول گئی، ہلکے جھپکائے بغیر وہ کسی بت کی طرح اسے دیکھنے لگی۔
3 दिन हो गए हैं इसकी शादी को। कल परसों तक वो सैरो तफरी के लिए नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जा रहे हैं। इसने मेरी कोई बात सुनने से पहले ही मुझे ये सब कुछ बताना शुरू कर दिया। शायद वो चाहता था कि मैं अब तुम्हारे बारे में बात ना करूं। इसकी बीवी भी डॉक्टर है। सालार बात करते करते रुक गया। मेरा ख्याल है कि इसके घर वालों ने तुम्हारे मसले की वजह से इसकी इस तरह अचानक शादी की है। वो एक के बाद दीगर झूठ पर झूठ बोलता जा रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, जैसे किसी खला से आवाज आई थी। हाँ, मुझे भी नहीं आया था और मुझे तो तवक्का थी कि तुम्हें भी यकीन नहीं आएगा, मगर ये सच है। तुम फोन करके इससे बात कर सकते हो इस बारे में। सालार ने कंधे झटकते हुए लापरवाही से कहा। अमामा को लगा वो पहली बार सही मायनों में खूब अंधेरे में आकर खड़ी हो। रोशनी की वो किरण जिसके ताक़ुब में वो इतना अरसा चलती आई है, एकदम गुल हो गई। रास्ता तो एक तरफ, वो अपने वजूद को भी नहीं देख पा रही थी। अब तुम सोच लो कि लाहौर जाकर क्या करोगी। वो ना तो अब तुमसे शादी कर सकता है, ना इसके घर वाले तुम्हें पनाह दे सकते हैं। बेहतर है तुम वापस चली जाओ। अभी तुम्हारे घर वालों को पता नहीं चला होगा। मामा ने कहीं बहुत दूर से सालार की आवाज सुनी। वो कुछ ना समझने वाले अंदाज में इसका चेहरा देखती रही। मुझे लाहौर छोड़ आओ, वो बड़बड़ाई। जलाल के पास जाओगी? नहीं, इसके पास नहीं जाऊंगी, मगर मैं अपने घर नहीं रह सकती। वो एकदम सोफे से उठकर खड़ी हो गई। सालार ने एक सांस लेकर उलझन भरी नजरों से इसे देखा। या फिर मुझे गेट तक छोड़ाओ, मैं खुद चली जाती हूँ। तुम चौकीदार से कहो वो मुझे बाहर जाने दे। इसने बैग उठा लिया। तुम्हें अंदाजा है यहाँ से बस स्टैंड कितनी दूर है? इतनी धुंध और सर्दी में तुम पैदल वहां तक जा सकोगी? जब और कुछ नहीं रहा मेरे पास तो धुंध और सर्दी से मुझे क्या होगा? सालार ने इसे गीली आंखों के साथ मुस्कुराते हुए देखा। वो अपने हाथ के पुष्ट से अपनी आंखों को रगड़ रही थी। सालार इसके साथ कहीं जाने का कोई इरादा नहीं रखता था। लाहौर तो बहुत दूर की बात। इसे अभी भी नींद आ रही थी। वो सामने खड़ी लड़की को नापसंद करता था। ठहरो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। वो नहीं जानता इसकी जुबान से जुमला क्यों और कैसे निकला। अमामा ने इसे ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते देखा। कुछ देर बाद बाहर निकला तो शफ़ाफ़ी के लिबास की बजाय एक जीन्स और स्वेटर में मलबूस था। अपने बेड की साइड टेबल से इसने कीचेन और घड़ी के साथ साथ अपना वॉलेट भी उठाया। अमामा करीब आकर इसने बैग लेने के लिए हाथ बढ़ाया। नहीं, मैं खुद उठाऊंगी। उठा लेता हूँ। इसने बैग लेकर कंधे पर डाल दिया। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए पोर्च में आ गए। सालार ने इसके लिए फ्रंट सीट का दरवाजा खोला था और बैग को पिछली सीट पर रख दिया था। गाड़ी गेट की तरफ आते देखकर चौकीदार ने खुद ही गेट खोल दिया था, मगर इसके करीब से गुजरते हुए सालार ने इसकी आंखों में हैरत को देख लिया था, जो इसकी नजरों में रात के इस वक्त फ्रंट सीट पर बैठी हुई अमामा को देखकर आई थी। यकीनन वो हैरान हुआ होगा कि वो लड़की इस वक्त इस घर में कहाँ से आई थी। तुम मुझे बस स्टैंड पर छोड़ोगे? मेन रोड पर आते ही अमामा ने इससे पूछा। सालार ने एक नजर गर्दन मोड़कर इसे देखा। नहीं, मैं तुम्हें लाहौर ले जा रहा हूँ। इसकी नजरें सड़क पर मरकूज थी। गाड़ी इस बड़ी सड़क पर दौड़ रही थी जो तकरीबन सुनसान थी, ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। स्टीयरिंग पर दाएं हाथ रखते इसने बाएं हाथ को मुंह के सामने रखकर जमात को रोकने और नींद के गलबे को भगाने की कोशिश की। इसके बराबर की सीट पर बैठी हुई अमामा बेआवाज रो रही थी और सालार इस बात से बाखबर था। वो वक्तन फवक्तन अपने हाथ में पकड़े रुमाल से अपनी आंखें पोंछती और नाक रगड़ लेती और फिर सामने विंडो स्क्रीन से बाहर सड़क पर नजरें जमाकर रोना शुरू कर देती। सालार वक्फे वक्फे से इस पर अचड़ती नजर डाल रहा था। इसने अमामा को तसल्ली देने या चुप कराने की कोशिश नहीं की थी। इसका ख्याल था कि वो खुद ही कुछ देर आंसू बहाकर खामोश हो जाएगी, मगर जब आधा घंटा गुजर जाने के बाद भी वो इसी रफ्तार से रोती रही तो वो कुछ उकसाने लगा। अगर तुम्हें घर से भागकर आने पर इतना पछतावा हो रहा है तो फिर तुम्हें घर से भागना ही नहीं चाहिए था। सालार ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा। अमामा ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी तो शायद तुम्हारे घर में किसी को तुम्हारी गैर मौजूदगी का पता भी नहीं चला होगा। इसने कुछ देर इसके जवाब का इंतजार करने के बाद इसे मशवरा दिया। मुझे कोई पछतावा नहीं है। इस बार इसने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कदरे भराई हुई मगर मुस्तहकम आवाज में कहा, तो फिर तुम रो क्यों रही हो? सालार ने फौरन पूछा। तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं है। वो एक बार फिर आंखें पोंछते हुए बोली। सालार ने गर्दन मोड़ कर इसे गौर से देखा और फिर गर्दन सीधी कर ली। लाहौर में किसके पास जाओगी? पता नहीं। मामा के जवाब पर सालार ने कदरे हैरानी से इसे देखा।
کیا مطلب؟ تمہیں پتا نہیں ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ فی الحال تو نہیں۔ تو پھر آخر تم لاہور جا ہی کیوں رہی ہو؟ تو پھر اور کہاں جاؤں؟ تم اسلام آباد میں رہ سکتی تھی، کس کے پاس؟ لاہور میں بھی تو کوئی نہیں ہے جس کے پاس تم رہ سکو، اور وہ بھی مستقل۔ جلال کے علاوہ؟ سالار نے آخری 3 جملوں پر زور دیتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے پاس جا رہی ہو تم؟ کچھ دیر کے بعد اس نے قطرے چبھتے ہوئے انداز میں کہا، نہیں، جلال میری زندگی سے نکل چکا ہے۔ سالار اندازہ نہیں کر سکا کہ اس کی آواز میں مایوسی زیادہ تھی یا افسردگی۔ اس کے پاس کیسے جا سکتی ہوں میں؟ تو پھر کہاں جاؤ گی؟ سالار نے ایک بار پھر تجسس کے عالم میں پوچھا۔ یہ تو میں لاہور جانے پر ہی طے کروں گی کہ مجھے کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے، امامہ نے کہا۔ سالار نے کچھ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھا۔ کیا واقعی وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کہاں جانا تھا، یا پھر وہ اسے بتانا نہیں چاہتی تھی؟ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ تمہارا فیانسی کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، اسجد، کافی اچھا ہینڈسم آدمی ہے۔ ایک بار پھر سالار نے بھی اس خاموشی کو توڑا۔ اور یہ جو دوسرا آدمی تھا، جلال، اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ زیادتی نہیں کر دی تم نے اسجد کے ساتھ؟ ماما نے اس کے سوال کے جواب میں کچھ نہیں کہا، وہ صرف سامنے سڑک کو دیکھتی رہی۔ سالار کچھ دیر گردن موڑ کر اس کے جواب کے انتظار میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا، مگر پھر اسے احساس ہو گیا کہ جواب دینا نہیں چاہتا۔ میں تمہیں سمجھ نہیں پایا، جو کچھ تم کر رہی ہو اسے بھی نہیں۔ تمہاری حرکتیں بہت بہت عجیب ہیں، اور تم اپنی حرکتوں سے زیادہ عجیب ہو۔ سالار نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ اس بار امامہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کیا تمہاری حرکتوں سے زیادہ عجیب ہے میری حرکتیں؟ اور کیا میں تم سے زیادہ عجیب ہوں؟ بڑے دھیمے مگر مستحکم لہجے میں پوچھے گئے اس سوال نے چند لمحوں کے لیے سالار کو لاجواب کر دیا۔ میری کون سی حرکتیں عجیب ہیں، اور میں کس طرح عجیب ہوں؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سالار نے کہا، تم جانتے ہو تمہاری کون سی حرکتیں عجیب ہیں؟ ماما نے واپس ونڈو اسکرین کی طرف گردن موڑتے ہوئے کہا، یقیناً میری خودکشی کی ہی بات کر رہی ہو تم۔ سالار نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، حالانکہ میں خودکشی نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میں خودکشی کی کوشش کر رہا ہوں، میں تو صرف ایک تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیسا تجربہ؟ میں ہمیشہ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مگر کوئی بھی مجھے اس کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکتا، اس لیے میں اس کا جواب خود ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ بولتا رہا، کیا پوچھتے ہو تم لوگوں سے؟ بہت آسان سے سوال ہے، مگر ہر ایک کو مشکل لگتا ہے۔ واٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹیسی؟ میں گردن موڑ کر امامہ سے پوچھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے مدھم آواز میں کہا، پین۔ اینڈ واٹ از نیکسٹ ٹو پین؟ سالار نے بلا توقف ایک اور سوال کیا۔ نتھنگنیس۔ واٹ از نیکسٹ ٹو نتھنگنیس؟ سالار نے اسی انداز میں ایک اور سوال کیا۔ ہیلتھ، امامہ نے کہا۔ اینڈ واٹ از نیکسٹ ٹو ہیلتھ؟ اس بار امامہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ واٹ از نیکسٹ ٹو ہیلتھ؟ سالار نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ تمہیں خوف نہیں آتا؟ سالار نے امامہ کو قدرے عجیب سے انداز میں پوچھتے سنا۔ کس چیز سے؟ سالار حیران ہوا۔ ہیلتھ سے، اس جگہ سے جس کے آگے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ اس کے پیچھے رہ جاتا ہے۔ معصوب اور مغصوب ہو جانے کے بعد باقی بچتا کیا ہے، جسے جاننے کا تمہیں تجسس ہے؟ ماما نے قدرے افسوس سے کہا، میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکا، سب کچھ میرے سر کے اوپر سے گزرا ہے۔ سالار نے جیسے اعلان کرنے والے انداز میں کہا، فکر مت کرو، آ جائے گی، ایک وقت آئے گا جب تمہیں ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی، پھر تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی، تب تمہیں خوف آنے لگے گا، موت سے بھی اور دوزخ سے بھی۔ اللہ تمہیں سب کچھ دکھا اور بتا دے گا، پھر تم کسی سے یہ کبھی نہیں پوچھو گے کہ واٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹیسی۔ ماما نے بہت رسانیت سے کہا، یہ تمہاری پیش گوئی ہے؟ سالار نے اس کی بات کے جواب میں کچھ چپتے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں۔ ماما نے اسی انداز میں کہا، تجربہ؟ سالار نے گردن سیدھی کر لی۔ ہاں، یہ تمہارا تجربہ ہی ہو سکتا ہے کہ تم نے خودکشی کی کوشش کی ہے، میرا مطلب ہے کہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اپنے طریقے سے کوشش کی تھی، تم نے اپنے طریقے سے کی ہے، سالار نے سرد مہری سے کہا۔ ماما کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے۔ گردن موڑ کر اس نے سالار کو دیکھا۔ میں نے کوئی خودکشی نہیں کی ہے۔ کسی لڑکے کے لیے گھر سے بھاگنا ایک لڑکی کے لیے خودکشی ہی ہوتی ہے،
اور وہ بھی اس صورت میں جب وہ لڑکا شادی پر تیار ہی نہ ہو۔ دیکھو میں خود ایک لڑکا ہوں، بہت براڈ مائنڈیڈ اور لبرل، اور میں بالکل برا نہیں سمجھتا کہ اگر ایک لڑکی گھر سے بھاگ کر کسی لڑکے کے ساتھ کورٹ میرج یا شادی کر لے، مگر وہ لڑکا اس کا ساتھ تو دے۔ ایک ایسے لڑکی کے لیے گھر سے بھاگ جانا جو شادی کر چکا ہو، چھی چھی چھی، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اور پھر تمہاری عمر میں بھاگنا بالکل حماقت ہے۔ میں کسی لڑکی کے لیے نہیں بھاگی ہوں جلال انصر، سالار نے اس کی بات کاٹ کر اسے یاد دلایا۔ میں اس کے لیے نہیں بھاگی، وہ بے اختیار بلند آواز میں چلائی۔ سالار کا پاؤں بے اختیار بریک پر جا پڑا۔ اس نے حیرانی سے امامہ کو دیکھا۔ تم مجھ پر کیوں چلا رہی ہو؟ مجھ پر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، سالار نے ناراضگی سے کہا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھی۔ یہ جو تمہارا مذہب والی تھیوری یا فلسفی یا پوائنٹ جو بھی ہے، I didn't get it۔ کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی کسی اور پیغمبر کو ماننا شروع ہو گیا؟ زندگی ان فضول بحثوں کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ مذہب، عقیدے یا فرقے پر لڑنا، واٹ ربش۔ ماما نے گردن موڑ کر ناراضگی کے عالم میں اسے دیکھا۔ جو چیز تمہارے لیے فضول ہے ضروری نہیں ہے وہ ہر ایک کے لیے فضول ہو۔ میں اپنے مذہب پر قائم رہنا نہیں چاہتی اور نہ ہی اس مذہب کی کسی شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو یہ میرا حق ہے کہ میں ایسا کروں۔ میں تم سے ایسی چیز کے بارے میں بحث نہیں کرنا چاہتی جسے تم نہیں سمجھتے، اس لیے تم ان معاملات کے بارے میں اس طرح کے تبصرے مت کرو۔ مجھے حق ہے میں جو چاہے کہوں، فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار کی آزادی، سالار نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سالار بھی خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ یہ جلال انصر، میں اس کی بات کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی کے بعد ایک بار پھر اپنے اسی موضوع کی طرف آ گیا۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس نے گردن موڑ کر امامہ کو دیکھا۔ وہ ابھی تو اس سے باہر سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ جلال انصر اور تمہاری کوئی جوڑی نہیں ہے، بالکل بھی ہینڈسم نہیں ہے۔ تم ایک بہت خوبصورت لڑکی ہو۔ میں حیران ہوں تم اس میں کیسے دلچسپی لینے لگی۔ کیا وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے؟ اس نے امامہ سے پوچھا۔ امامہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ انٹیلیجنٹ؟ کیا مطلب؟ دیکھو، یا تو کسی کی شکل اچھی لگتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ تمہیں جلال کی شکل اچھی لگی ہوگی، یا پھر کسی کا فیملی بیک گراؤنڈ، پیسہ وغیرہ کسی میں بھی دلچسپی کا باعث بنتا ہے۔ اب جلال کا فیملی بیک گراؤنڈ یا مالی حالت کے بارے میں نہیں جانتا، مگر خود تمہارا فیملی بیک گراؤنڈ جتنا ساؤنڈ ہے یہ بھی تمہارے لیے اس میں دلچسپی کا باعث نہیں بن سکتا۔ واحد بچ جانے والی وجہ کسی کی ذہانت، قابلیت وغیرہ۔ اس لیے پوچھ رہا ہوں کیا وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے یا بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اور بریلینٹ ہے؟ نہیں، ماما نے مدھم آواز میں کہا۔ سالار کو مایوسی ہوئی۔ تو پھر تم اس کی طرف متوجہ کیسے ہوئی؟ ماما ونڈو اسکرین سے باہر ہیڈ لائٹس کی روشنی میں نظر آنے والی سڑک کو دیکھتی رہی۔ سالار نے اپنا سوال دہرایا۔ صرف کندھے اچکاتے ہوئے وہ دوبارہ ڈرائیونگ پر توجہ دینے لگا۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ نعت بہت اچھی پڑھتا ہے۔ تقریباً 5 منٹ بعد خاموشی ٹوٹی تھی۔ ونڈو اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں امامہ یوں بڑبڑائی جیسے خود کلامی کر رہی۔ سالار نے اس کا جملہ سن لیا تھا مگر اسے وہ ناقابل یقین لگا۔ کیا؟ اس نے جیسے تصدیق چاہی۔ جلال نعت بہت اچھی پڑھتا ہے، اسی طرح ونڈو اسکرین سے باہر جھانکتے ہوئے کہا، مگر اس بار اس کی آواز کچھ بلند تھی۔ بس آواز کی وجہ سے سنگر ہے؟ سالار نے تبصرہ کیا۔ امامہ نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر؟ بس وہ نعت ہی پڑھتا ہے، بہت خوبصورت پڑھتا ہے۔ سالار ہنسا۔ تم صرف اس کے نعت پڑھنے کی وجہ سے اس کی محبت میں گرفتار ہوئی؟ میں کم از کم اس پر یقین نہیں کر سکتا۔ امامہ نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ تم مت کرو، تمہارے یقین کی کس کو ضرورت ہے؟ اس کی آواز میں سر دکھتی تھی۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ فرض کرو یہ مان لیا جائے کہ تم واقعی اس کے نعت پڑھنے سے کچھ متاثر ہو کر اتنا آگے بڑھ گئی، تو یہ تو کوئی زیادہ پریکٹیکل بات نہیں ہے۔ باربر کارڈ کے ناول والا رومانس ہو گیا یہ تو، اور تم ایک میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو کر اتنا امیچور ذہن رکھتی ہو؟ سالار نے بے رحمی سے تبصرہ کیا۔ امامہ نے ایک بار پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں بہت میچور ہوں، بہت زیادہ۔ پچھلے 2-4 سالوں میں مجھ سے زیادہ پریکٹیکل ہو کر کسی نے چیزوں کو نہیں دیکھا ہوگا۔ میری رائے محفوظ ہے، ہو سکتا ہے تمہارا پریکٹیکل ہونا میرے پریکٹیکل ہونے سے مختلف ہو۔ اینی وے میں جلال کی بات کر رہا ہوں۔
وہ جو تم نعت وغیرہ کا ذکر کر رہی تھی، اس کی بعض چیزوں پر اپنا اختیار نہیں، میرا بھی نہیں۔ اس بار امامہ کی آواز میں شکستگی تھی۔ میں پھر تم سے اتفاق نہیں کرتا، ہر چیز اپنے اختیار میں ہوتی ہے، کم از کم اپنی فیلنگز، ایموشنز اور ایکشنز پر انسان کو کنٹرول ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس شخص کے لیے کس طرح کی فیلنگز ڈیولپ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اس کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ اور جب تک ہم باقاعدہ ہوش و حواس میں رہتے ہوئے ان فیلنگز کو ڈیولپ نہیں ہونے دیتے، وہ نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ میں نہیں مان سکتا کہ ایسی چیزوں پر کنٹرول نہ ہو۔ اس نے بات کرتے ہوئے دوسری بار امامہ کو دیکھا اور اسے احساس ہوا کہ وہ اس کی بات نہیں سن رہی، وہ بلکہ چھپکائے بغیر ونڈو اسکرین کو دیکھ رہی تھی، یا شاید ونڈو اسکرین سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں متورم تھیں اور اس وقت بھی ان میں نمی نظر آ رہی تھی۔ وہ ذہنی طور پر کہیں اور موجود تھی، کہاں یہ وہ نہیں جان سکا۔ اسے وہ ایک بار پھر اب نارمل لگی۔ بہت دیر تک خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتے رہنے کے بعد سالار نے قدرے اکتا کر ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ نعت پڑھنے کے علاوہ اس میں اور کون سی کوالٹی ہے؟ اس کی آواز بلند تھی۔ امامہ بے اختیار چونک گئی۔ نعت پڑھنے کے علاوہ اس میں اور کیا کوالٹی ہے؟ سالار نے اپنا سوال دہرایا۔ ہر وہ کوالٹی جو ایک اچھے انسان، اچھے مسلمان میں ہوتی ہے، امامہ نے کہا۔ مثلاً، سالار نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ اور اگر نہ بھی ہوتی تو بھی وہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میں اسی ایک کوالٹی کی خاطر کسی بھی دوسرے شخص پر ترجیح دیتی۔ سالار عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ واٹ اے لاجک! ایسی باتوں کو میں واقعی ہی نہیں سمجھ سکا۔ اس نے گردن کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا۔ تم اپنی پسند سے شادی کرو گی یا اپنی پیرنٹس کی پسند سے؟ امامہ نے اچانک اس سے پوچھا۔ وہ حیران ہوا۔ آف کورس اپنی پسند سے، پیرنٹس کی پسند سے شادی کرنے والا زمانہ تو نہیں ہے یہ۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ تم بھی تو کسی کوالٹی کی وجہ سے ہی کوئی لڑکی پسند کرو گے، شکل و صورت کی وجہ سے، یا پھر جس سے تمہاری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، اس سے ایسا ہی ہوگا نا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ یقیناً، سالار نے کہا۔ میں بھی تو یہی کر رہی ہوں۔ اپنی اپنی ترجیحات کی بات ہوتی ہے۔ تم ان چیزوں کی بنا پر کسی سے شادی کرو گے، میں بھی ایسی ہی ایک وجہ کی بنا پر شادی کرنا چاہتی تھی، جلال انصر سے۔ وہ رکی۔ میری خواہش ہے میری شادی اس سے ہو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے زیادہ محبت رکھتا ہو۔ جلال النصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ مجھے لگا مجھے اسی شخص سے شادی کرنی چاہیے۔ میں نے تم سے کہا بعض چیزوں پر اختیار نہیں ہوتا، یعنی بعض خواہشات، بس ان سے چھٹکارا پانا ناممکن ہوتا ہے۔ اس نے افسردگی سے سر کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ اور اب جب وہ شادی کر چکا ہے تو اب تم کیا کرو گی؟ پتہ نہیں۔ تم ایسا کرو کہ تم کسی اور نعت پڑھنے والے کو ڈھونڈ لو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ امامہ بلکہ جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ وہ صفاقی کی حد تک بے حس تھا۔ اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو تم؟ میں مذاق کر رہا ہوں۔ وہ اب اپنی ہنسی پر قابو پا چکا تھا۔ امامہ نے کچھ کہنے کے بجائے گردن موڑ لی۔ تمہیں تمہارے فادر نے مارا ہے؟ سالار نے پہلے کی طرح کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولنے کا معمول جاری رکھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ امامہ نے اسے دیکھے بغیر کہا۔ ملازمہ نے، سالار نے اطمینان سے جواب دیا۔ بیچاری یہ سمجھ رہی ہے کہ تم یہ جو شادی سے انکار کر رہی ہو وہ میری وجہ سے کر رہی ہو، اس لیے اس نے مجھ تک تمہاری حالت اظہار بڑے دردناک انداز میں پہنچائی تھی۔ مارا ہے تمہارے فادر نے؟ ہاں، اس نے بے تاثر انداز میں کہا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا نہیں، شاید وہ ناراض تھے اس لیے۔ تم نے کیوں مارنے دیا؟ امامہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ میرے بابا ہیں، انہیں حق ہے، وہ مار سکتے ہیں مجھے۔ سالار نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا وہ اس صورتحال میں یہی کرتا، مجھے یہ قابل اعتراض نہیں لگا۔ وہ بڑے ہموار لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اگر مارنے کا حق انہیں ہے تو پھر شادی کرنے کا بھی حق ہے، اس پر اتنا ہنگامہ کیوں کھڑا کر رہی ہو تم؟ سالار نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کسی مسلمان سے کرتے اور چاہے جہاں مرضی کر دیتے میں کروا لیتی، چاہے وہ جلال النصر نہ ہوتا، استہزائیہ انداز میں کہا۔ ہاں، اب بھی کون سا آخر ہو گئی ہے اس سے؟ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی جھلملا رہی تھی۔ تو تم ان سے کہہ دیتی۔ کہا تھا، تم سمجھتے ہو میں نے نہیں کہا ہوگا؟ مجھے ایک بات پر حیرانی ہے، سالار نے چند لمحوں بعد کہا۔ آخر تم نے مجھ سے مدد لینے کا فیصلہ کیوں کیا، بلکہ کیسے کر لیا؟ تم مجھے خاصا ناپسند کرتی تھی،
اس نے امامہ کی بات کا جواب دے بغیر بات جاری رکھی۔ میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی دوسرا آپشن تھا ہی نہیں، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ میری اپنی کوئی گرل فرینڈ اس طرح مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی جس طرح کوئی لڑکا کر سکتا تھا۔ اسجد کے علاوہ میں صرف جلال اور تم سے واقف تھی، اور سب سے قریب ترین صرف تم تھے جس سے میں فوری رابطہ کر سکتی تھی، اس لیے میں نے تم سے رابطہ کیا۔ وہ مدھم آواز میں رک رک کر بولتی رہی۔ تمہیں یقین تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا؟ نہیں، میں نے صرف ایک رسک لیا تھا۔ یقین کیسے ہو سکتا تھا مجھے کہ تم میری مدد کرو گے؟ میں نے تمہیں بتایا نا، میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی اور آپشن تھا ہی نہیں۔ یعنی تم نے ضرورت کے وقت گدھے کو باپ بنا لیا؟ اس کے بے حد عجیب لہجے میں کیے گئے تبصرے نے یکدم امامہ کو خاموش ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ بات منہ پر مارنے میں ماہر تھا، مگر اس نے غلط بھی نہیں کہا تھا۔ ویری انٹرسٹنگ، اس نے امامہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، جیسے اپنے تبصرے پر خود ہی محظوظ ہوا تھا۔ میں گاڑی کچھ دیر کے لیے یہاں روکنا چاہ رہا ہوں، سالار نے سڑک کے کنارے بنے ہوئے ایک سستے قسم کے ہوٹل اور سروس اسٹیشن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ذرا ٹائر چیک کروانا چاہ رہا ہوں، گاڑی میں دوسرا ٹائر نہیں ہے، رستے میں اگر کہیں ٹائر فلیٹ ہو گیا تو بہت مسئلہ ہوگا۔ امامہ نے صرف سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ وہ گاڑی موڑ کر اندر لے گیا۔ اس وقت دور کہیں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ ہوٹل میں کام کرنے والے 2-4 لوگوں کے علاوہ وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ اسے گاڑی اندر لاتے دیکھ کر ایک آدمی باہر نکل آیا، شاید وہ گاڑی کی آواز سن کر آیا تھا۔ سالار گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ وہ کچھ دیر سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ اذان کی آواز کچھ زیادہ بلند ہو گئی تھی۔ امامہ نے آنکھیں کھول دی۔ کار کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل آئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ یہاں کتنی دیر رکنا ہے؟ وہ سالار سے پوچھ رہی تھی۔ 10-15 منٹ، میں انجن بھی ایک دفعہ چیک کروانا چاہتا ہوں۔ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے وضو کرنا ہے، اس نے سالار سے کہا۔ اس سے پہلے کہ سالار کچھ کہتا، اس آدمی نے بلند آواز میں اسے پکارتے ہوئے کہا، باجی، وضو کرنا ہے تو ڈرم سے پانی لے لے، وہ نماز کہاں پڑھے گی؟ سالار نے اس آدمی سے پوچھا۔ یہ سامنے والے کمرے میں جائے نماز دے دیتا ہوں۔ وہ اب پائپ اتار رہا تھا۔ پہلے جائے نماز دے دو، پھر آ کر انجن چیک کرتا ہوں، اس آدمی نے کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ سالار نے دور سے امامہ کو اس ڈرم کے پاس کچھ تذبذب کی حالت میں کھڑے دیکھا۔ وہ لاشعوری طور پر آگے چلا آیا۔ وہ تارکول کا ایک بہت بڑا خالی ڈرم تھا جسے ایک ڈھکن سے کور کیا گیا تھا۔ اس میں سے پانی کیسے لوں؟ امامہ نے قدموں کی چھاپ پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سالار نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ کچھ فاصلے پر ایک بالٹی پڑی ہوئی تھی، وہ اس بالٹی کو اٹھا لایا۔ میرا خیال ہے یہ اسی بالٹی کو پانی نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس نے امامہ سے کہتے ہوئے ڈرم کا ڈھکن اٹھایا اور اس میں سے پانی کی بالٹی بھر لی۔ میں کرا دیتا ہوں وضو۔ سالار کو اس کے چہرے پر تذبذب نظر آیا، مگر کچھ کہنے کے بجائے وہ اپنی آستین اوپر کرنے لگی۔ اپنی گھڑی اتار کر اس نے سالار کی طرف بڑھا دی اور پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ سالار نے اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھوں پر کچھ پانی ڈالا۔ امامہ کو بے اختیار جیسے کرنٹ لگا۔ اس نے یکدم اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ کیا ہوا؟ سالار نے کچھ حیرانی سے کہا۔ کچھ نہیں، پانی بہت ٹھنڈا ہے، تم پانی ڈالو۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ پھیلا رہی تھی۔ سالار نے پانی ڈالنا شروع کیا۔ وہ وضو کرنے لگی۔ پہلی بار سالار نے اس کے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دیکھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ اس کی کلائیوں سے نظر نہیں ہٹا سکا، پھر اس کی نظر اس کی کلائیوں سے اس کے چہرے پر چلی گئی۔ وہ اپنی چادر کو ہٹائے بغیر بڑی احتیاط کے ساتھ سر، کانوں اور گردن کا مسح کر رہی تھی، اور سالار کی نظریں اس کے ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھیں۔ اس کی گردن میں موجود سونے کی چین اور اس میں لٹکنے والے موتی کو بھی اس نے پہلی بار دریافت کیا تھا۔ سالار نے اسے جتنی بار دیکھا تھا اسی طرح کی چادر میں دیکھا تھا۔ چادر کا رنگ مختلف ہوتا تھا، مگر وہ ہمیشہ اسے ایک ہی انداز میں لپٹے ہوئے نظر آتی تھی۔ وہ کبھی اس کے خد و خال پر غور نہیں کر سکا۔ پاؤں پر پانی میں خود ڈال لیتی ہوں۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے سالار کے ہاتھ سے اس بالٹی کو پکڑ لیا جو تقریباً خالی ہونے والی تھی۔ سالار چند قدم پیچھے ہٹ کر محویت سے دیکھنے لگا۔ وہ وضو کر چکی تو سالار کی محویت ختم ہوئی۔ اس نے گھڑی اس کی طرف بڑھا دی۔ آگے پیچھے چلتے ہوئے وہ اس کمرے تک آئے جہاں وہ آدمی گیا تھا۔ وہ آدمی جب تک کمرے میں ایک طرف مصلی بچھا چکا تھا، امامہ خاموشی سے جائے نماز کی طرف بڑھ گئی۔